اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری ساری محنت ضائع کرا دی، تم نے اتنے طویل عرصے میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا کوئی محبوب ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا یہ محبوب بھی میرے ساتھ قبر میں رہے۔ دوسرا، لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ تو جب بھی مجھے کوئی قیمتی چیز ہاتھ آئی میں نے اسے اللہ کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے اور کبھی ضائع نہ ہو۔ تیسرا، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40۔ تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ چوتھا، لوگوں کو دیکھا ہے ہر ایک کا رجحان مال و دولت، حسب و نسب اور جاہ و منصب کی طرف پایا۔ ان امور میں غور کیا تو یہ چیزیں ہیچ دکھائی دی، ادھر فرمان الہی دیکھا۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے یہاں عزت پاؤں۔ پانچواں، لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32۔ اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہو گیا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ چھٹا، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ ساتواں، لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں، روٹی کی ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں اور دنیا کے سامان کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ تو میں ان حقوق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا جو اللہ کے میرے ذمے ہیں اور اس رزق کے طرف سے مطمئن ہو گیا جو میرے اللہ کے ذمے ہے۔ آٹھواں، میں نے خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی اپنے پیسے پر، کوئی اپنی جسمانی طاقت و قوت پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر۔ پھر میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد دیکھا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ تو میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان باتوں کی توفیق دے۔ میں نے قرآن کے علوم میں غور کیا تو ان سارے علوم و معارف کی بنیاد انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا تمام آسمانی کتابوں پر عمل پیرا ہو گیا۔ احیاء العلوم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔